بات تہجد کی ہے تو محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ کتنی پر اثر ہوتی ہیں وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتی ہیں۔ تیرے کن پر یقین ہے اسی لیے میری دعا کا سلسلہ قائم ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر تمہیں کوئی دعا تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ تہجد کے لیے تم خود نہیں جایا کرتے بلکہ تمہیں چن لیا جاتا ہے، اور جس کو اللہ چن لیتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا بندہ ہوتا ہے۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، لیکن میں نے تہجد سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے ہے۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پہ لے آنا۔ تہجد تو سب سے بڑی دلیل ہے اپنے رب سے عشق کی۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ وہ پہلے تمہیں چنتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اسباب بناتا ہے، پھر تمہیں ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ چند لمحوں میں سمٹ آتا ہے۔ واقعات، حادثات اور حالات خود پیدا نہیں ہوتے۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو وہ تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے۔ تاکہ تم اس افضل پہر میں اٹھ کر اللہ کو منا سکو جس میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہو سکتیں۔ یہ تڑپ اسی لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ اللہ تمہیں اپنے بے حد قریب کر سکے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو تمہیں بلا وجہ ہی تڑپ اور محبت جگائے ہوئی ہے؟ نہیں، یہ تڑپ اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے وہ غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے، کبھی گرا کر کبھی سنبھال کر۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ تہجد رات کی تاریکیوں میں ایک ایسا سنہرا لمحہ ہوتا ہے جب ایک بندہ اپنے خالق سے سرگوشیوں میں گفتگو کرتا ہے، جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا اور نہ ہی آنسوؤں پہ کوئی اختیار رہتا ہے۔ تہجد سے تقدیر بدل جائے گی۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ دل کی باتیں سن لیتا ہے، پھر چاہے زبان سے کوئی حرف ادا ہو یا نہ ہو۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا کا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں جس معجزے کا بے صبری سے انتظار ہے وہ تمہاری ایک آخری دعا کا منتظر ہو۔ بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کا وقت اپنے روٹھے رب کو منانے کا وقت ہے، اپنے دل میں چھپی تمام دعائیں مانگنے کا وقت ہے۔ جو آنسو اللہ کی یاد میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسو کا بھرم وہ کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا ایک ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی نہیں چکتا۔ یاد رکھیے گا، دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا،
مگر جب یہ رنگ لاتی ہے تو زندگی میں تمام رنگ بھر جاتے ہیں۔ جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا گیا، اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا گیا۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لیتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ جانے والے تو چلے جاتے ہیں، بس ایک اللہ ہے جو ہماری ایک آواز پہ رک جاتا ہے۔ تہجد پڑھ کر کوئی نہ بھی ملے تو رب مل جانا ہے، اور پھر سب مل جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو دعا کرے اور میں قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی چاہے اور میں بخش دوں؟ اگر معجزے چاہتے ہو تو اللہ کی قدرت پر، اس کے فیصلوں پر اور اس کی رحمت پر اندھا اعتماد کر لو۔ جب دل میں مایوسی نہیں ہوگی، وسوسے نہیں ہوں گے، تب اللہ معجزوں کی برسات کر دیتا ہے۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ نشانی ڈھونڈ رہے ہو تو بس جان لو اور خوش ہو جاؤ، اللہ کا کن ہونے والا ہے، اور وہ ایسے ہوگا کہ تم شکر کے سجدے سے سر نہیں اٹھا سکو گے۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی، کیوں اللہ تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں ساتوں آسمان پر بھی سن سکتا تھا، لیکن پھر بھی ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے۔ اب اللہ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی آتا ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔